أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اور کہا بعض اہل کتاب نے مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں شاید وہ پھر جاویں، اور نہ مانیو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر. کہہ دے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا، یا وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کے آگے. تو کہہ بڑھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ بہت گنجائش والا ہے، خبردار. خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے. خلاصہ تفسیر. اور بعضی لوگوں نے اہل کتاب میں سے بطور مشورہ باہم کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ ظاہراً ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر. مراد یہ کہ قرآن پر ایمان لے آؤ شروع دن میں یعنی صبح کے وقت، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن یعنی شام کو. عجب کیا اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی قرآن اور اسلام کے حق میں شبہ پڑ جاوے. عجب کیا اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی قرآن اور اسلام کے حق میں شبہ پڑ جاوے اور وہ اپنے دین سے پھر جاویں، اور یہ خیال کریں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے تعصب بھی ہیں کہ اسلام قبول کر لیا. اس پر بھی جو پھر گئے تو ضرور اسلام کا غیر حق ہونا ان کو دلائل علمیہ سے ثابت ہو گیا ہوگا، اور ضرور انہوں نے اسلام میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی جب ہی تو اس سے پھر گئے. اور اہل کتاب نے یہ بھی باہم کہا کہ مسلمانوں کے دکھلانے کو صرف ظاہری ایمان لانا اور صدق دل سے کسی کے روبرو دین کا اقرار مت کرنا، مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو. اس کے روبرو تم کو اپنے قدیم دین کا اقرار خلوص سے کرنا چاہیے. باقی غیر مذاہب والوں کے یعنی مسلمانوں کے روبرو ایسے ہی بمصلحت مذکورہ زبانی اسلام کا اقرار کر لینا. حق تعالیٰ ان کی تدبیر کے لچر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان چالاکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یقیناً ہدایت جو بندوں کو ہوتی ہے وہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بس جب ہدایت قبضہ خداوندی میں ہے تو وہ جس کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہیں اس کو کوئی دوسرا کسی تدبیر سے نہیں بچلا سکتا ہے. آگے ان کے اس مشورے اور تدبیر کی علت بتلاتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور
کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یعنی کتاب اور دین آسمانی، یا وہ اور لوگ تم پر غالب آ جاویں اس دین حق کی تعیین میں جو تمہارے رب کے نزدیک ہے۔ حاصل علت کا یہ ہوا کہ تم کو مسلمانوں پر حسد ہے کہ ان کو آسمانی کتاب کیوں مل گئی، یا یہ لوگ ہم پر مذہبی مناظرے میں کیوں غالب آ جاتے ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تنزل کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے اس حسد کا رد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ اس سے جسے چاہیں عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں فضل کی کمی نہیں، اور خوب جاننے والے ہیں کہ کس وقت کس کو دینا مناسب ہے، اس لیے خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت و فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ پس اس وقت برعایت حکمت مسلمانوں پر فضل و رحمت فرما دیا، اور اس میں حسد کرنا فضول اور جہل ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں تجھ کو، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو، مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں۔ ضبط آیات۔ اوپر کی آیتوں میں اہل کتاب کی خیانت فی الدین کا ذکر تھا، یعنی ان کا کفر کرنا آیات اللہ کے ساتھ، اور خلط کرنا حق اور باطل کا، اور حق کے چھپانے کا، اور تدبیر کرنا مؤمنین کی گمراہی کی۔ اگلی آیت میں ان کی اموال میں خیانت کرنے کا ذکر ہے، اور ان میں سے چونکہ بعض امانت دار بھی تھے اس لیے دونوں قسموں کو ذکر فرمایا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اے مخاطب، اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے ساتھ لا رکھے، اور انہوں میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے بلکہ امانت رکھانے کا بھی اقرار نہ کرے، مگر جب تک کہ تم امانت رکھ کر اس کے سر پر برابر کھڑے رہو، اس وقت تک تو انکار نہ کرے، اور جہاں الگ ہوئے پھر ادا کرنے کا تو کیا ذکر ہے، سرے سے امانت ہی سے مکر جاوے۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں اگر چوری چھپے لیا جاوے مذہباً کسی طرح کا الزام نہیں، یعنی غیر اہل کتاب مثلا قریش کا مال چرا لینا یا چھین لینا سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ان کے اس دعویٰ کی تکذیب فرماتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں کہ اس فعل کو حلال سمجھتے ہیں، اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا، محض تراشیدہ دعویٰ ہے۔ معارف و مسائل۔ کسی غیر مسلم کے اچھے اوصاف کی مدح کرنا درست ہے،
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اس آیت میں بعض لوگوں کی امانت دار ہونے پر مدح کی گئی ہے. اگر اس بات سے مراد وہ اہل کتاب ہے جو ایمان لا چکے تھے تو ان کی تعریف کرنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر خاص مومن مراد نہ ہوں بلکہ متعلقاً اہل کتاب ہو جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، پھر ان کی مدح سے کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا مقبول ہونا اور چیز ہے اور اس کی مدح کرنا اور چیز ہے. مدح کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے. اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات کو کافر کی ہو وہ بھی کسی درجے میں اچھی ہی ہے، جس کا فائدہ اس کو دنیا میں نیک نامی ہے اور آخرت میں عذاب کی کمی. اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبے کے مطابق داد دیتا ہے. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ دائن کو یہ حق ہے کہ وہ مدیون سے اپنا حق وصول کرنے تک اس کا پیچھا کرتا رہے. بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور وہ پرہیزگار ہے تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے. جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول، ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک. ربط آیات. اوپر وَيَقُولُونَ سے اہل کتاب کے دعویٰ کی تکذیب مذکور تھی، آگے ان آیات سے اسی تکذیب کی تاکید اور ایفاء عہد کی فضیلت اور نقض عہد کی مذمت کی تصریح ہے. خلاصہ تفسیر: خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا، کیونکہ اس کے متعلق ہمارے یہ دو قانون ہیں. ایک یہ کہ جو شخص اپنے عہد کو خواہ وہ عہد اللہ تعالی سے ہوا ہو یا بشرط جواز کسی مخلوق سے پورا کرے اور اللہ تعالی سے ڈرے، تو بے شک اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو. اور دوسرا قانون یہ ہے کہ یقیناً جو لوگ معاوضہ یعنی نفع دنیاوی لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا ہے، مثلا انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، اور بمقابلہ اپنی قسموں کے مثلا حقوق العباد و معاملات کے باب میں قسم کھا لینا، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، اور نہ خدا تعالی ان سے لطف کا کلام فرماویں گے، اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تجویز ہوگا. معارف و مسائل. عہد کی تعریف اور اس کے خلاف کرنے والے پر چند وعیدیں. عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت سے طے ہوتا ہے، جس پر جانبین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، بخلاف وعدہ کے وہ صرف جانب واحد سے ہوتا ہے، یعنی عہد عام ہے
اور وعدہ خاص ہے۔ ایفاء عہد کی قرآن و سنت میں بہت تاکید آئی ہے، چنانچہ اوپر کی آیت نمبر 77 میں بھی عہد کی خلاف ورزی کرنے والے پر 5 وعیدیں مذکور ہیں۔ ایک، ان کے لیے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر دیا۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالی ان سے خوش کن بات نہیں کریں گے۔ 3، اور اللہ تعالی ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ 4، اور اللہ تعالی ان کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے عہد کا حق تلف ہوا ہے، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے سے عبد کا حق تلف ہوا ہے اور حق العبد کو اللہ تعالی معاف نہیں کریں گے۔ 5، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں، اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے اور وہ نہیں اللہ کا کہا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے، کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے، پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب، جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے، اور نہ یہ کہے کہ تم کو کہ ٹھہرا لو، اور نہ یہ کہے تم کو کہ ٹھہرا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، یعنی ان میں کوئی لفظ یا کوئی تفسیر غلط ملا دیتے ہیں، اور غلط پڑھنا کج زبانی کہلاتا ہے، تاکہ تم لوگ جو اس کو سنو تو اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جزء سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزء نہیں۔
اور صرف دھوکہ دینے کے لیے اس عملی طریق پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب خدا تعالی کے پاس سے جو الفاظ یا قواعد نازل ہوئے ہیں ان سے ثابت ہے، حالانکہ وہ کسی طرح خدا تعالی کے پاس سے نہیں، بس ان کا جھوٹا ہونا لازم آ گیا۔ آگے تاکید کے لیے اس کی پھر تصریح ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا جھوٹ ہونا دل میں خود بھی وہ جانتے ہیں۔ کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب اور دین کی فہم اور نبوت عطا فرما دیں جن میں ہر ایک کا مقتضا ہے جو کفر جن میں ہر ایک کا مقتضا ہے کفر و شرک سے ممانعت، اور پھر وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے کہ میرے بندے یعنی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ خدا تعالی کی توحید کو چھوڑ کر یعنی نبوت اور امر بالشرک جمع نہیں ہو سکتے، ولیکن وہ نبی یہ تو کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بوجہ اس کے کہ تم کتاب الہی اوروں کو بھی سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ خود بھی اس کو پڑھتے ہو، اور اس کی کتاب میں تعلیم ہے توحید کی، اور نہ وہ بشر موصوف بالنبوہ یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور یا دوسرے نبیوں کو رب قرار دے لو، کیا بھلا وہ تم کو کفر کی بات بتلاوے گا بعد اس کے کہ تم اس عقیدہ خاص میں خواف الواقع یا بزعم خود مسلمان ہو۔ معارف و مسائل، عصمت انبیاء علیہ السلام کی ایک دلیل۔ ما کان لبشر، وفد نجران کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ اے محمد کیا تم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصارہ عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں، حق تعالی نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جس بشر کو حق تعالی کتاب و حکمت اور قوت فیصلہ دیتا اور پیغمبری کے منصب جلیل پر فائز کرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک پیغام الہی پہنچا کر لوگوں کو اس کی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرے۔ اس کا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک خدا کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے۔ اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ خداوند قدوس نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا فی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا۔ دنیا کی کوئی حکومت بھی اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے عہدے پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے، ایک یہ شخص حکومت کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی لیاقت رکھتا ہے یا نہیں، حکومت کے احکام کی تکمیل کرنے اور رعایا کو زیادہ وفاداری پر قائم رکھنے کی کہاں تک اس سے توقع کی جا سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسے آدمی کو نائب السلطنت یا سفیر مقرر نہیں کر سکتی جس کی نسبت حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے یا اس کی پالیسی اور احکام سے انحراف کرنے کا ادنا شبہ ہو۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی قابلیت یا جذبہ وفاداری کا اندازہ حکومت صحیح طور پر نہ کر سکی ہو، لیکن خداوند قدوس کے یہاں یہ بھی احتمال نہیں۔ اگر کسی مرد کی نسبت اس کو علم ہے کہ یہ میری وفاداری اور اطاعت شعاری سے بحال برابر تجاوز نہ کرے گا تو محال ہے کہ وہ آگے چل کر اس کے خلاف ثابت ہو سکے، ورنہ علم الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہیں سے عصمت انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ پھر جب انبیاء علیہ السلام ادنا عصیان سے پاک ہے تو شرک اور خدا کے مقابلے میں بغاوت کرنے کا امکان کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ اس میں نصارہ کے اس دعوے کا بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ انبیت و الوہیت مسیح کا عقیدہ ہم کو خود مسیح علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تھا، اور ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کر دی گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سلام کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے، اور اہل کتاب پر بھی تعریض ہو گئی جنہوں نے اپنے احبار و رہبان کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا۔ العیاذ باللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
لتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتاوے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے، اور اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا لاچاری سے، اور اسی کی طرف سب پھر جاویں گے۔ تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا ہم پر اور جو کچھ اترا ابراہیم اور اسماعیل پر اور جو کچھ اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر علیہ السلام اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ السلام، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالی نے عہد لیا حضرات انبیاء علیہ السلام سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم شریعت دوں، اور پھر وہ تمہارے پاس کوئی اور پیغمبر آوے جو مصداق اور موافق ہو اس علامت کا جو تمہارے پاس کی کتاب اور شریعت میں ہے، یعنی دلائل معتبرہ عند الشرع سے اس کی رسالت ثابت ہو، تو تم ضرور اس رسول کی رسالت پر دل سے اعتقاد بھی لانا اور ہاتھ پاؤں سے اس کی مدد بھی کرنا۔ پھر یہ عہد بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور لیا اس مضمون پر میرا عہد اور حکم قبول کیا؟ وہ بولے کہ ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو اپنے اس اقرار پر گواہ بھی رہنا، کیونکہ گواہی سے پھرنے کو ہر شخص ہر حال میں برا سمجھتا ہے، بخلاف اقرار کرنے والے کے کہ بوجہ صاحب غرض ہونے کے اس کا پھر جانا زیادہ مستبعد نہیں ہوتا۔ اسی طرح تم صرف اقراری نہیں بلکہ گواہ کی طرح اس پر قائم رہنا، اور میں بھی اس مضمون پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے یعنی واقعے کی اطلاع اور علم رکھنے والا ہوں۔ سو جو شخص امتوں میں سے روگردانی کرے گا اس عہد سے بعد اس کے کہ انبیاء تک سے عہد لیا گیا اور امتیں تو کس شمار میں ہیں، تو ایسے ہی لوگ پوری نافرمانی کرنے والے یعنی کافر ہیں۔ کیا دین اسلام سے جس کا عہد لیا گیا ہے روگردانی کر کے پھر اس دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقے کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ حق تعالی کی یہ شان ہے کہ ان کے حکم کے سامنے سب سرفکنده ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، بعض خوشی اور اختیار سے اور بعض مجبوری سے۔ اور اول تو اس عظمت ہی کا مقتضا یہ تھا کہ کوئی ان کے عہد کی مخالفت نہ کرے، خاص کر جبکہ آئندہ سزا کا بھی ڈر ہو۔ چنانچہ سب خدا ہی کی طرف قیامت کے روز لوٹائے بھی جاویں گے، اور اس وقت مخالفین کو سزا ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین اسلام کے اظہار کے لیے خلاصے کے طور پر یہ فرما دیجئے
کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس حکم پر جو حضرت ابراہیم و اسماعیل و یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب میں جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھیجا گیا، اور اس حکم و معجزہ پر بھی جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے۔ سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی ایمان لانے کے معاملے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں، اور ہم تو اللہ تعالی ہی کے مطیع ہیں، اس نے ہی دین ہم کو بتلایا، ہم نے اختیار کر لیا۔ معارف و مسائل، اللہ تعالی کے 3 عہد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 3 طرح کے عہد لیے ہیں۔ ایک کا ذکر سورہ اعراف میں الست بربکم کے تحت کیا گیا ہے۔ اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان خدا کی ہستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے، کیونکہ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر ہے۔ جب تک یہ اعتقاد نہ ہو، مذہبی میدان میں عقل و فکر کی رہنمائی کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ دوسرے کا ذکر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ سے کیا گیا۔ یہ عہد صرف اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا تھا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں بلکہ صاف اور واضح طور پر بیان کریں۔ تیسرے عہد کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سے کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ میثاق سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں ہوا؟ میثاق کہاں ہوا؟ یا تو عالم ارواح میں ہوا یا دنیا میں بذریعہ وحی ہوا، دونوں احتمال ہیں۔ میثاق کیا ہے اس کی تصریح تو قرآن نے کر دی ہے، لیکن یہ میثاق کس چیز کے بارے میں لیا گیا ہے اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء علیہ السلام سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی یہی ہدایت کر جائیں۔ حضرت طاؤس، حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء علیہ السلام سے اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کریں۔ اس دوسرے قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے قول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا سے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ عہد ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کے لیے لیا گیا تھا۔ در حقیقت مذکورہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے دونوں ہی مراد لی جا سکتی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے ایمان کے مطالبے کا فائدہ۔ بظاہر یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیں گے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کی ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ ذرا غور کیا جائے تو فائدہ بالکل ظاہر معلوم ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایمان قبول کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو اسی وقت سے ثواب پائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ان آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو پہلے نبی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان خود بھی لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے۔
قرآن کے اس قاعدے کلیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کا عہد انبیاء سے لیا ہوگا. جیسا کہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رسالہ التعظیم والمناقی لتؤمنن به ولتنصرنہ میں فرماتے ہیں کہ آیت میں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں تائید و نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہو، اور کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور تائید و نصرت کی وصیت نہ کی ہو. اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے، اور وہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محض نبی الامت ہی کی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا. اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احکام پر عمل کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ اور شاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہیں. اس بیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بعثت الی الناس کافہ کا صحیح مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کے لیے ہے صحیح نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کے لیے ہے صحیح نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا، اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین سو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خراب ہے. خلاصہ تفسیر، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ دین اس شخص سے خدا تعالی کے نزدیک مقبول و منظور نہ ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا، یعنی نجات نہ پاوے گا. معارف و مسائل. اسلام کی تعریف اور اس کا مدار نجات ہونا. اسلام کے لفظی معنی اطاعت و فرما برداری کے ہیں، اور اصطلاح میں خاص اس دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں ایک ہی ہیں، مگر لفظ اسلام کبھی تو اس عام مفہوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی صرف آخری شریعت کے لیے بولا جاتا ہے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن کریم میں یہ دونوں طرح کے اطلاقات موجود ہیں. انبیاء سابقین کا اپنے آپ کو مسلم کہنا اور اپنی امت کو امت مسلمہ کہنا بھی نصوص قرآن سے ثابت ہے، اور اس نام کا خاتم الانبیاء کی امت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی مذکور ہے علیہ السلام. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. خلاصہ یہ کہ ہر دین الہی جو کسی نبی اور رسول کے ذریعے دنیا میں آیا اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص لقب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے.
اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس جگہ اسلام کے لفظ سے کون سا مفہوم مراد ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں میں سے جو بھی مراد لیا جائے نتیجے کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سابقین کے دین کو جو اسلام کا نام دیا گیا ہے، وہ ایک محدود طبقے اور مخصوص زمانے کے لیے تھا۔ اس وقت کا اسلام وہی تھا، اس طبقے اور امت کے علاوہ دوسروں کے لیے اس وقت بھی وہ اسلام معتبر نہ تھا، اور جب اس نبی کے بعد اور کوئی نبی بھیج دیا گیا تو اب وہ اسلام نہیں رہا۔ اس طبقے اور امت کے علاوہ دوسروں کے لیے اس وقت بھی وہ اسلام معتبر نہ تھا، اور جب اس نبی کے بعد اور کوئی نبی بھیج دیا گیا تو اب وہ اسلام نہیں رہا۔ اس وقت کا اسلام وہ ہوگا جو جدید نبی پیش کرے، جس میں یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہوگا، مگر فروعی احکام مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دیا گیا وہ ناقابل نسخ دائمی تا قیامت رہے گا، اور حسب قاعدہ مذکورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ اب وہ اسلام نہیں بلکہ اسلام صرف وہ دین ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا۔ اسی لیے حدیث صحیح معتبرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس وقت ان پر بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو باوجود اپنے وصف نبوت اور عہدہ نبوت پر قائم رہنے کے اس وقت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ اس لیے اس جگہ خواہ اسلام کا مفہوم عام مراد لیں یا مخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مراد لیں، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف وہی دین اسلام کہلائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو پہنچا ہے، وہی تمام انسانوں کے لیے مدار نجات ہے۔ آیت مذکورہ میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین جو شخص اختیار کرے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ اس مضمون کی مزید تفصیل اسی سورت کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت صفحہ 33 جلد 2 میں گزر گئی۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين کیوں کر راہ دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے، اور آئیں ان کے پاس نشانیاں لے کر، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے
کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کی ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیے، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے مان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، اور وہی ہیں گمراہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی، تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا اگرچہ بدلہ دیوے اس قدر سونا، ان کو عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ خلاصہ تفسیر، اول ان مرتدین کا بیان ہے جو کفر پر قائم رہ کر اس کو ہدایت سمجھتے رہے، چونکہ ان کا اعتقاد یا دعویٰ یہ تھا کہ خدا تعالی نے ہم کو اب ہدایت فرمائی، لہذا ان کی مذمت میں اس کی نفی بھی فرماتے ہیں کہ بھلا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد ایمان لانے کے دل سے، اور بعد اپنے اس اقرار کے زبان سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوی رسالت میں سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل حقانیت اسلام کے پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایسوں کو کبھی توفیق اسلام کی نہیں دیتے، بلکہ مقصود ان کے اسی دعوی مذکورہ بالا کی نفی کرنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اسلام چھوڑ کر یہ طریق اختیار کیا ہے ہم کو خدا نے ہدایت دی ہے۔ خلاصہ نفی کا یہ ہوا کہ جو شخص کفر کا بے ڈھنگا راستہ اختیار کرے وہ ہدایت خداوندی پر نہیں، اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو خدا نے ہدایت دی ہے، کیونکہ ہدایت کا یہ راستہ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں، اور ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی، اور بھتیڑے آدمیوں کی بھی غرض کی، اور پھر وہ لعنت بھی ایسے طور پر رہے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی لعنت میں رہیں گے، اور چونکہ اس لعنت کا سب جہنم ہے تو حاصل یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا، اور نہ داخل ہونے سے قبل ان کو کسی میعاد تک مہلت ہی دی جاوے گی۔ آگے ان کا بیان ہے جو پھر مسلمان ہو گئے ان کو اس حکم سے مستثنا فرماتے ہیں، یعنی ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کفر کے بعد، یعنی مسلمان ہو جاویں اور اپنے دل کو بھی سنواریں، یعنی منافقانہ طور پر صرف زبان سے توبہ کافی نہیں، سو بے شک ایسوں کے لیے خدا تعالی بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، یعنی کفر پر دوام رکھا، ایمان نہیں لائے، ان کی توبہ جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں ہرگز قبول نہ ہوگی، کیونکہ توبہ عن المعاصی ایک اطاعت قرعیہ ہے اور ایک اطاعت فرعیہ ہے۔ کیونکہ توبہ عن المعاصی ایک اطاعت فرعیہ ہے اور اطاعت فرعیہ کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے، اور ایسے لوگ اس توبہ کے بعد بھی بدستور پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، تو ان میں سے کسی کا بطور کفارہ زمین پر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا بھی چاہے، اور بے دیے تو کون پوچھتا ہے۔ ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے حامی مددگار بھی نہ ہوں گے۔ معارف و مسائل، ایک شبہ کا ازالہ۔ کیف یہدی اللہ، اس آیت سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ کسی کو مرتد ہونے کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مرتد ہونے کے بعد ایمان قبول کر کے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں جو ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس کی مثال ہمارے محاورات میں ایسی ہے جیسے کسی بدمعاش کو کوئی حاکم اپنے ہاتھ سے سزا دے اور وہ کہے کہ مجھ کو حاکم نے اپنے ہاتھ سے خصوصیت عنایت فرمائی ہے، اور اس کے جواب میں کہا جائے کہ ایسے بدمعاش کو ہم خصوصیت کیوں دینے لگے، یعنی یہ امر خصوصیت ہی نہیں، اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسا شخص کسی طرح قابل خصوصیت نہیں ہو سکتا اگر شائستہ بن جاوے۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے. ربط آیات ما تشریح. اس سے پہلی آیت میں کفار و منکرین کے صدقات و خیرات کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان کیا گیا تھا. اس آیت میں مومنین کو صدقہ مقبولہ اور اس کے آداب بتلائے گئے ہیں. اس آیت کے الفاظ میں سب سے پہلے لفظ بر کے معنی اور اس کی حقیقت کو سمجھیے تاکہ آیت کا پورا مفہوم صحیح طور پر ذہن نشین ہو سکے. لفظ بر کے لفظی اور حقیقی معنی ہے کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی، اور اس سے کامل ہوتا ہے اور اس سے کامل سبک دوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے. بر بالفتح اور بار اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ذمہ عائد ہونے والے حقوق کو پوری طرح ادا کرے. قرآن کریم میں برم بوالدتی اور برم بوالدیہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. ان حضرات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والے تھے. اسی لفظ بر بالفتحہ کی جمع ابرار ہے جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے. ارشاد ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. اور ایک جگہ ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بر کا مقابل اور ضد فجور ہے. امام بخاری علیہ رحمہ کے ادب المفرد میں اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑو کیونکہ صدق بر کا ساتھی ہے اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ فجور کا ساتھی ہے اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس آیت میں نیک اعمال کی ایک فہرست دے کر ان سب کو بر فرمایا گیا ہے. مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال بر میں افضل ترین بر یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ تم ہرگز بر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو. تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبک دوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی محبوب اور پیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں. اسی مکمل ادائیگی کو خیر کامل یا نیکی میں کمال یا ثواب عظیم سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ابرار کی صفت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں. خلاصہ تفسیر، اے مسلمانوں، تم خیر کامل یعنی اعظم ثواب کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی بہت پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے. اور یوں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ غیر محبوب چیز ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. مطلب ثواب اس پر بھی دے دیں گے لیکن کمال ثواب حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے. معارف و مسائل. آیت مذکورہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا جذبہ عمل. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو قرآنی احکام کے اولین مخاطب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآنی کی تعمیل کے عاشق تھے،
اس آیت کے نازل ہونے پر ایک ایک نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں ہونے لگی. انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے. مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے بالکل مقابل اور متصل ان کا باغ تھا جس میں ایک کنواں بیرحا کے نام سے موسوم تھا. اب اس باغ کی جگہ تو باب مجیدی کے سامنے اصطفا منزل کے نام سے ایک عمارت بنی ہوئی ہے جس میں زائرین مدینہ قیام کرتے ہیں، مگر اس کے شمال مشرق کے گوشے میں بیرحا اسی نام سے اب تک موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بیرحا کا پانی پیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پسند تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور زرخیز اور ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا. اس آیت کے نازل ہونے پر وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیرحا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو فرما دیں، اس کو صرف فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کر اپنے اقربا اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا. یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقراء اور مساکین پر صرف کی جائے، اپنے اہل و عیال اور عزیز و رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی املاک میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا. زید بن حارثہ اس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ نے اس کو لوجہ اللہ آزاد کر دیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے، اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا. الغرض آیت متذکرہ کا حاصل یہ ہے کہ حق اللہ کی مکمل ادائیگی اور خیر کامل اور نیکی کا کمال جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آدمی اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. آیت مذکورہ میں چند مسائل قابل نظر اور یاد رکھنے کے قابل ہیں. اس آیت میں لفظ بر تمام صدقات واجبہ اور نفلیہ کو شامل ہے. اول یہ کہ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے. اس سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک صدقات واجبہ زکوٰۃ وغیرہ ہیں اور بعض کے نزدیک صدقات نافلہ ہیں، لیکن جمہور محققین نے اس کے مفہوم کو صدقات واجبہ اور نفلیہ دونوں میں عام قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے واقعات متذکرہ بالا اس پر شاہد ہیں کہ ان کے یہ صدقات نفلیہ تھے. اس لیے مفہوم آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ بھی ادا کرو، خواہ زکوٰۃ فرض ہو یا کوئی نفلی صدقہ و خیرات، ان سب میں مکمل فضیلت اور ثواب جب ہے کہ اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ نہیں کہ صدقہ کو تاوان کی طرح سر سے ٹالنے کے لیے فالتو بیکار یا خراب چیزوں کا انتخاب کرو. قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس مضمون کو اور زیادہ واضح اس طرح بیان فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
یعنی اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ چیزوں کو چھانٹ کر اس میں سے خرچ کرو، اور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کر دو، حالانکہ وہ چیزیں اگر تمہارے حق کے بدلے میں تمہیں دی جائیں تو تم ہرگز قبول نہ کرو گے، بجز اس کے کہ کسی وجہ سے چشم پوشی کر جاؤ۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ خراب اور بیکار چیزوں کا انتخاب کر کے صدقہ کرنا مقبول نہیں، بلکہ صدقہ مقبولہ جس پر مکمل ثواب ملتا ہے وہی ہے جو محبوب اور پیاری چیزوں میں سے خرچ کیا جائے۔ صدقہ کرنے میں اعتدال چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ مما سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کرے تو مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہے، خواہ وہ کتنی ہی قلیل اور قیمت کے اعتبار سے کم ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی اس بر کا مستحق ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے وہ اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی ہو، اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور بر کامل کا مستحق ہو جاتا ہے جس کا آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس خیر عظیم اور بر کا ذکر ہے اس سے وہ غریب لوگ محروم رہیں گے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں، کیونکہ آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ خیر عظیم بغیر محبوب مال خرچ کیے حاصل نہیں کی جا سکتی، اور فقراء و مساکین کے پاس مال ہی نہیں جس کے ذریعے ان کی یہاں تک رسائی ہو۔ لیکن غور کیا جائے تو آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ خیر عظیم اور ثواب عظیم حاصل کرنا چاہیں تو بجز مال محبوب کے خرچ کرنے کے ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ خیر عظیم کسی دوسرے ذریعے سے مثلا عبادت، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، کثرت نوافل سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے فقراء و غرباء کو بھی یہ خیر عظیم دوسرے ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض روایات حدیث میں صراحتاً بھی یہ مضمون آیا ہے۔ مال محبوب سے کیا مراد ہے؟ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ مال کے محبوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو اور اس چیز کی حاجت ہو، کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو اور اس کو اس چیز کی حاجت ہو، فالتو اور بیکار نہ ہو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، یعنی اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کھانے کی خود ان کو بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اسی مضمون کی اور زیادہ وضاحت اس طرح فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اللہ کے مقبول بندے اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود بھی حاجت مند ہوں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خیر کامل اور ثواب عظیم اور صف ابرار میں داخلہ اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرورت سے زائد فالتو مال خرچ کرنے والے کو کوئی ثواب ہی نہ ملے، بلکہ آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آیت کے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ خیر کامل اور صف ابرار میں داخلہ خاص محبوب چیز خرچ کرنے پر موقوف ہے، لیکن مطلق ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں، خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتو اشیاء۔ ہاں مکروہ اور ممنوع یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب خرچ کرے فالتو اور خراب چیز کا ہی انتخاب کر کے خرچ کیا کرے، لیکن جو شخص صدقہ خیرات میں اپنی محبوب اور عمدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں، بچا ہوا کھانا یا پرانے کپڑے، عیب دار برتن یا استعمالی چیزیں بھی خیرات میں دے دیتا ہے،
وہ ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے کسی گناہ کا مرتکب نہیں بلکہ اس کو ان پر بھی ضرور ثواب ملے گا، اور محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر اس کو خیر عظیم بھی حاصل ہوگی اور صف ابرار میں اس کا داخلہ بھی ہوگا۔ آیت کے اس آخری جملے میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی اصلی حقیقت اللہ پر روشن ہے کہ وہ اس کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے یا ریا و شہرت کے لیے۔ محض کسی کا زبانی دعویٰ اس کے لیے کافی نہیں کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، بلکہ علیم و خبیر جو دل کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے دیکھ رہا ہے کہ واقع میں اس کے لیے خرچ کا کیا درجہ ہے۔ اللہ تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔